بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب آج ایک عظیم مقصد کو لے کر یہاں جمع ہیں، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے مسلسل 20 دن ہر دن عشاء بعد اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر محاضرات ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کچھ لیکچرز ہوں گے. آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش کا تذکرہ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تیسرے محاضرے سے یا چوتھے محاضرے سے شروع ہوگا. ابتدائی 2-3 لیکچرز سیرت کی ضرورت، سیرت کی اہمیت، سیرت کا اعجاز، اس ناحیے سے انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی. حضرات، سیرت رسول کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ سیرت رسول سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ. اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ سے محبت کرنا ہر امتی کا فرض ہے.
نبی کو جانے بغیر نبی سے محبت نہیں کی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس قدر جانے گا وہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے گا. جو نبی کی زندگی کی تفصیلات سے جس قدر واقف ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت بھی اسی قدر سچی ہوگی. تو لہذا سچی محبت نبی کی سیرت کو جانے بغیر ناممکن ہے. یہ پہلی وجہ ہے، پہلی بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم میں سے، آپ میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سیرت رسول کو پڑھیں، سیرت رسول کو پڑھائیں، سیرت رسول کو سمجھیں، سیرت رسول کو سمجھائیں. دوسری بنیادی وجہ سیرت پر یہ جو محاضرات رکھے گئے ہیں، سیرت کا پڑھنا میرے لیے اور آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں، جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، حالات پہ اگر آپ کی گہری نظر ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دشمنان اسلام کی جانب سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. کبھی آپ کی شخصیت پر کارٹون بنتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے. آپ کے لائے ہوئے پیغام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈنمارک سے اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج تک وہ سلسلہ نہیں رکا ہے. ایسے میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرنا. جب ہم نبی کو جانیں گے نہیں تو دفاع کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر آپ کی جانب سے ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے، آپ کی جانب سے ہم دفاع نہیں کر سکتے. یہ غیر مسلم اگر ہم سے پوچھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا، بدر و حنین کی تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کر دے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے نبی ٹیررسٹ تھے، انہوں نے بدر میں جو ہے جنگ کی، حنین میں جنگ کی، احد میں جنگ کی، خندق کی جنگ لڑی، مدینے کی 10 سالہ زندگی میں 80 سے زائد جنگیں لڑی، کیسے ہم اسے ریپلے کریں گے؟ کیسے ہم اسے جواب دیں گے؟ یہ سیرت رسول کو پڑھے بغیر اور سیرت رسول کو جانے بغیر ناممکن ہے. انشاءاللہ جب ہم مدنی زندگی پر بحث کریں گے، پیارے نبی کی مدنی زندگی جو مدینے میں گزری اس پر جب ہماری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جوابات ملیں گے کہ پیارے نبی نے جنگ کیوں کی، جہاد کیوں کیا، اور ہمارے نبی کو جو الزام دیا جاتا ہے نعوذ باللہ دہشت گردی کا، اس کا جواب اور اس کا توڑ ہم کیسے دے سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ جب ہم مکی زندگی ختم کر کے مدینے کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے تو اس سلسلے میں آپ کے حوالے سے باتیں آئیں گی. اور حضرات، سیرت پر یہ جو محاضرات رکھے گئے ہیں اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارا جو نیو جنریشن ہے، ہمارے وہ نوجوان جو اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم ہیں، اگر آپ ان کی میجارٹی کی صورتحال دیکھیں گے تو واللہ خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے کہ آج ہمارا ایک نوجوان جس قدر کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جانتا ہے، فلمی اداکاروں کو جانتا ہے، واللہ وہ اس قدر نہ نبی کو جانتا ہے نہ نبی کے صحابہ کو جانتا ہے. ہمارے جو نوجوان ہے اس سے آپ کرکٹ کے کسی کھلاڑی کے بارے میں پوچھو، سارا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا آپ کے سامنے. کسی فلمی اداکار، کسی ہیرو کے بارے میں پوچھو، سارا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا آپ کے سامنے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو، آپ کا کام تو دور کی بات ہے، کچھ نوجوان ایسے بھی ملیں گے کہ نبی کے نام سے بھی ناواقف ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نبی کا نام کیا تھا؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہمارے نبی کا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی، نبی کا نام حضور. یہ معلومات ہے ہمارے نیو جنریشن کی، ہمارے نوجوانوں کی. جو امت اور جس امت کا نوجوان اپنے پیغمبر کے نام سے بھی ناواقف ہو اور نام پوچھا جائے تو کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام ہے، سوچو کہ وہ امت دنیا میں کیسے کامیاب ہوگی، آخرت میں کیسے کامیاب ہوگی. اور جن نوجوانوں کی معلومات دین کے سلسلے میں ایسی ہیں
کہاں تک ان کا ایمان انہیں آخرت میں نجات دلائے گا؟ تو حضرات ایسی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ محاضرات کا سلسلہ، یہ لیکچرز کا سلسلہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کی ساری تفصیلات پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی، اور انداز ایسا نہیں کہ صرف واقعات تو آپ کوئی بھی کتاب لے کے پڑھ سکتے ہیں، سیرت کی کتاب الرحیق المختوم آپ نے لے لی، پڑھ لیا، واقعات کی ناحیے سے نہیں، ہم ہر واقعے کو اس ناحیے سے ذکر کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ نبی کی زندگی سے کیا سبق لینا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ کیا پیغام دیتا ہے ہمیں، کیا سبق دیتا ہے ہمیں، یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے معلومات کو پیش کرنے کا انداز رہے گا۔ سب سے پہلی بات، سیرت رسول یاد رہے یہ انسانی تاریخ کے سب سے عظیم انسان کی سیرت ہے۔ سیرت محمدی یہ انسانی تاریخ کے سب سے باکمال انسان کی سیرت ہے۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے آج تک اور پھر قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی لیے جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو حیات آپ کی ہے، جو سیرت آپ کی ہے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے آئیڈیل سیرت ہے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے مثالی زندگی ہے۔ اس سے باکمال زندگی، اس سے زیادہ مثالی زندگی کسی انسان کی ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ زندگی